بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ لوگوں کے؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گی اور بہت اچھا آپ کا رمضان گزر رہا ہوگا۔ الحمدللہ 2 اشرے مکمل ہونے کو ہیں اور آخری اشرہ شروع ہوا ہی چاہتا ہے۔ ہمارا یہ ساتھ بھی تقریباً 20 دن گزر چکے، آج 20 تاریخ ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم دعا نمبر 20 پر غور کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اب تک جو بھی ہم نے عبادتیں کی ہیں، روزے رکھے ہیں، اذکار کیے ہیں، نماز پڑھی، قرآن پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس میں جو بھی ہم سے کہیں بھی کوتاہی ہوئی، کوئی مسٹیک ہوئی گی پڑھنے میں، کہ ہمیں کہیں ہمارا دھیان بٹ گیا، یا کوئی سلپ آف ٹنگ ہو گیا کسی سے معاملہ کرتے ہوئے، بات کرتے ہوئے، یا کسی کے بارے میں بدگمانی دل میں آ گئی، اللہ تعالیٰ ہم تمام باتوں سے، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، ہمارے اعمال کی اللہ پاک اصلاح کر دے اور اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ چلیے جی آگے بڑھتے ہیں۔ آج کی حدیث کو پہلے ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ حدیث ہے عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت، عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، قلت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ارأیت ان علمت ای لیلۃ لیلۃ القدر ما اقول فیہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے پتہ چل جائے کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے تو کیا کہوں؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قولی، تم کہو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ، بے شک تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنا پسند کرتا ہے، بس مجھے معاف کر دے، بس مجھے معاف کر دے۔ دعا بہت پیاری دعا ہے، بہت مشہور و معروف دعا ہے۔ الحمدللہ ہر رمضان میں ہم اس دعا کو پڑھتے ہیں اور ہم میں سے ہر ایک کو یہ دعا الحمدللہ یاد ہوگی۔ اور یہ دعا کیا ہے؟ یہ دعا معافی کی ہے، اللہ تعالیٰ کے آگے اپنے گناہوں کی سے درگزر کی پیشکش ہے، بلکہ التجا ہے کہ یا اللہ، پیشکش کا لفظ تو درست نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے التجا ہے کہ یا اللہ، تو میرے اعمال کو، جو میں نے گناہ کیے، جو میں نے خطائیں کی ہیں، اللہ تو ان سے درگزر فرما۔ قرآن میں سورہ نون کی آیت نمبر 10 اور 11 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا، اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ آسمان سے موسلا دھار بارش تم پر برسائے گا۔ استغفار کا معاملہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو شان غفاریت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھ سے گناہوں کی معافی مانگو، مجھ سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگو۔ یہاں تک احادیث میں آتا ہے کہ احادیث کا جو مفہوم ہے، جو مضمون ہے، وہ یہ ہے کہ اگر جو روئے عرض پر انسان ہیں وہ گناہ کرنا چھوڑ دیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سب کو مٹا کر ایک اور مخلوق لے آئیں گے جو گناہ کرے گی، اور پھر گناہ کے بعد اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے گی، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کو انسان کا استغفار کرنا اتنا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری اپنی نعمتیں، اپنی رحمتیں اس کے ساتھ جوڑ رکھی۔ جیسے سورہ نوح کی آیات جب آپ پڑھیں گی تو اس میں پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ سے جب بندے استغفار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برساتے ہیں، اللہ تعالیٰ بیٹوں کے ذریعے قوت عطا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ رزق میں اضافہ کرتے ہیں۔ بہت سارے فائدے ہیں جو کہ استغفار کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اور پھر استغفار ہمارا تزکیہ بھی کرتا ہے، استغفار ہماری روح کا تزکیہ کرتا ہے، ہمارے اعمال کا تزکیہ کرتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں ان آخری دنوں میں استغفار کا خوب سے خوب اہتمام کرنا ہے، خاص طور پر جو طاق راتیں ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ طاق راتوں میں ہوتی ہے، 21، 23، 25، 27 اور 29، اور ضروری نہیں ہے کہ لیلۃ القدر 27ویں شب ہی ہو۔ تو ہمیں کوشش کرنی ہے اور دعا مانگنی ہے کہ اللہ، ہم ان جو یہ تمام طاقتیں ہیں ان میں ہم اب اللہ تعالیٰ ہم آپ کی عبادت کر سکیں، ہم آپ سے مغفرت طلب کر سکیں، اور بہت زیادہ نہیں تو تھوڑا ہی صحیح، لیکن ضرور انشاءاللہ تعالیٰ ہم کریں گے۔ ہم دعا تو مانگ سکتے ہیں نا، اپنے رب سے ہم امید تو رکھ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری اس تمنا کو ضرور پورا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ دعا کی طرف بڑھتے ہیں، دعا پہ غور کرتے ہیں۔ دعا کیا ہے؟ اللہم، اے اللہ۔ اور اب ہم جانتے ہیں کہ اللہم کا کیا مطلب ہے۔ اللہم جب ہم کہیں گے تو اللہ کو ہم پکار رہے ہیں اس کی تمام صفات کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو 99 نام ہیں اس کو تھوڑا سا اپنے ذہن میں لے کر آئیں، جو ہم نے الحمدللہ یاد کیے ہوئے ہیں، ان کو ذہن میں لے کر آئیے۔ اور پھر انکا، بے شک تم، عفو، تو معاف کرنے والا ہے۔
اچھا، یہ جو عفون کا لفظ ہے، اس میں یہ بڑا خوبصورت ہے، اس میں ایک دوام ہے، دوام کی صورت میں اس کو مصدر کہا جاتا ہے۔ اس کو ہم سمجھنے کی تھوڑی سی کوشش کرتے ہیں کہ اگر ہم کہیں کہ کوئی شخص ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی بہت حمد کرنے والا ہے، تو تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ حامد۔ اب وہ اگر فار ایگزامپل وہ دن کے ایک حصے میں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتا ہے صبح کے وقت، تو اس وقت وہ کیا ہوگا؟ حامد ہوگا۔ اور رات کے وقت وہ اگر اللہ کی حمد بیان نہیں کرتا تو کیا وہ حامد ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ اسی طرح جب وہ حمد کرے گا تو وہ حامد ہوگا، جب وہ حمد نہیں کرے گا تو وہ حامد نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایک قاضی ہے جو عدالت میں ایکٹیولی کسی سے کیس کو سالو کر رہا ہے اور وہاں پر وہ عدل کرتا ہے، تو ہم کیا کہیں گے کہ یہ قاضی جو ہے عادل قاضی ہے، نہیں؟ اور اگر وہ شخص جا کر جب گھر جاتا ہے اور وہ کسی پہ ظلم کر بیٹھتا ہے تو کیا وہ اس سچویشن کے اندر عادل رہے گا؟ نہیں، یعنی کہ وہ جو ایکشن کر رہا ہے اس کے اندر دوام نہیں ہے، وہ مستقل نہیں ہو رہا۔ وہ جب ہو رہا ہے تب تو وہ عادل ہے، جب وہ نہیں ہو رہا تو وہ عادل نہیں ہے۔ تو یہاں پر جو اللہ تعالیٰ کی صفت بیان کی ہوئی ہے نا، یہ عفون ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے کانسٹنٹلی۔ اللہ تعالیٰ ہر وقت معاف کرنے والا ہے، ہر لمحہ، پہلے بھی، اب بھی، ہمیشہ۔ یہ ایسے ہی ہے کہ اللہ کسی کے اندر کوئی صفت موجود ہو اور وہ اتنی زیادہ اس کے اندر ہو، مثال کے طور پہ کہ اس کا نام ہی وہ رکھ لیا جائے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی ہستی تو سراپا عفو و درگزر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ عفو و درگزر سے کام لینا پسند کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی کیا اور کبھی نہیں کیا، یہ تو دراصل اس کے اندر، اس لفظ کے اندر مبالغہ ہے۔ اور عربی زبان کی بہت خوبصورتی ہے کہ الفاظ اور حروف ہیں جب وہ بدلتے ہیں تو معنوں میں بہت زیادہ وسعت پیدا ہوتی ہے، تو یہاں بھی بہت زیادہ مبالغہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عفو ہے۔ جیسے ہم بعض اوقات لوگوں کے لیے کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ یہ شخص تو سراپا جو ہے وہ عادل ہے، یا یہ شخص تو فلاں تو ہے وہ بہت حسین ہے، وہ تو سراپا حسین ہے، یا سراپا محبت کا پیکر ہے۔ یہ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں نا، یا میری نانی محبت کا پیکر ہے، یا خالہ محبت کا پیکر ہے، مثال کے طور پہ سمجھانے کے لیے اس طرح کے الفاظ ہم عموماً ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں بھی اللہ کا جو عفو و درگزر کرنا ہے، اس لفظ کو بیان کرتا ہے کہ اس میں بہت زیادہ مبالغہ ہے۔ اللہ کا بندے پر رحم کرنا، کرم کرنا ایسا ہے جیسے کہ ٹھاٹھے مارتا سمندر ہو درگزر کا۔ اور پھر انکا یعنی کہ مزید تاکید کے لیے آیا ہے کہ بے شک یا اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے، اللہ تو سراپا معافی ہے، تجھے تو درگزر کرنا بے حد پسند ہے۔ اور تحب العفو، یا اللہ تجھے تو درگزر کرنا بے حد پسند ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو درگزر کرنا کس لیے پسند ہے؟ اپنے لیے پسند ہے کہ کوئی پلٹے تو اللہ کی طرف، کوئی لوٹے تو اور دیکھے اللہ کی طرف دیکھے، اور پھر یہ دیکھے وہ انسان کہ اللہ کیسے اس پر رحم کرتا ہے، کیسے اس پر کرم کرتا ہے۔ اور یقیناً یہ بات احادیث میں کھول کھول کر بتائی گئی ہے۔ اور اگر ہم اپنے معاشرے میں بھی دیکھیں اور ہمیں کسی قسم کی ایسی فیلنگ آئے، شیطان کی طرف سے ایک مایوسی والی فیلنگ آئے کہ ہم اٹھتے بیٹھتے یہ بات سنتے رہیں کہ آج کل زمانہ بہت خراب ہے، آج کل کا ماحول بہت زیادہ خراب ہو گیا ہے، آج کل کے لوگ بہت زیادہ خراب ہیں، تو ہم یہ سوچیں اس پر کہ کیا یہ پہلی بار ہوا ہے کہ لوگ خراب ہوئے، خراب لوگ آ گئے ہیں، پہلی بار ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 رسول بھیجے، اور ان تمام رسولوں کا آنا کیا بتاتا ہے ہم کو کہ تاریخ میں کم از کم ایٹ لیسٹ 1,24,000 بار، 1,24,000 ٹائمز صرف انڈیویجولز ہی نہیں، پوری نیشنز کرپٹ آئی تھیں، پوری نیشنز کرپٹ ہوئی تھیں۔ اور جب تک کرپشن اپنی حد کو نہیں پہنچتا تھا، اللہ تعالیٰ رسول نہیں بھیجا کرتے تھے۔ یہ معاملہ نہیں تھا کہ ایک دن کسی ایک نے جھوٹ بول دیا اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے کہ ہاں میں رسول بھیج رہا ہوں، نہیں، ایسا نہیں ہوتا تھا۔ جب رسول آتے تھے تو اس وقت امتیں، اس وقت قومیں بہت زیادہ بگڑی ہوئی حالت میں ہوا کرتی تھی، اور اگر رسول آتے اور وہ اپنی اس بگڑی ہوئی امت کو معافی کی امید نہ دلاتے تو کیا کبھی اصلاح ہو سکتی تھی؟ کبھی نہیں ہو سکتی تھی۔
یہ اللہ کی شان رحیمی ہے، اللہ کی شان غفاری ہے، اللہ کا عفو درگزر ہے، جس نے کتنے ہی گرے ہووں کو سنبھال لیا۔ اللہ کی رحمت ہمیں ضرور ایک دوسرے کو یاد دلانی چاہیے، بس ہمیں ایک توازن رکھنا ہے۔ وہ کیا توازن ہے؟ کہ ہم یہ نہ سمجھ بیٹھیں کہ اللہ کا جو رحم ہے، اللہ کی جو مغفرت ہے، یہ ہم یہ نہ سمجھیں کہ یہ کوئی اللہ کی مجبوری ہے یا اللہ تعالیٰ کی کمزوری ہے، اور یہ نہ سمجھ بیٹھیں کہ اللہ تعالیٰ پر کوئی پریشر ڈال کر ہمیں بخشوا سکتا ہے۔ بعض اوقات لوگ یہاں غلطی کرنے لگتے ہیں کہ اس کو اپنا حق سمجھ بیٹھتے ہیں اور یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ بس ہمیں تو معاف کر ہی دیا جائے گا۔ اللہ نے اپنی شان رحیمی، شان غفاری کا اس کثرت سے قرآن میں ذکر کیا ہے، اور احادیث میں اس قدر کثرت سے اس کا ذکر ملتا ہے کہ تم زمین بھر کے بھی اگر گناہ لے کر آئے اور اس حالت میں اللہ تعالیٰ سے ملو گے تو اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کر مغفرت کے ساتھ تم سے ملے گا۔ تم نے 100 قتل بھی کر دیے تو بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ بعض دفعہ انسان سوچتا ہے کہ پھر جب یہ پڑھتا ہے، یہ جانتا ہے، تو انسان سوچنے لگتا ہے کہ پھر ٹھیک ہے، ہم بھی کھل کر کھیلتے ہیں، جیسے کہ بنی اسرائیل نے کہا تھا کہ فَسَيَغْفِرُ لَنَا، ہمیں تو معاف کر ہی دیا جائے گا، ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں۔ بس ہمیں یہ نہیں کرنا، ہمیں اللہ کی رحمت کو اپنا حق نہیں سمجھ لینا، نہ ہی ہم نے اس کو فور گرانٹیڈ لینا ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ اللہ تو مجبور ہوگا مجھے معاف کرنے میں۔ اعوذ باللہ، اگر کسی نے ایسا سوچ لیا تو اس کے برباد ہونے میں کوئی شک نہیں۔ اللہ تعالیٰ کس کو معاف کرتا ہے؟ اس کو اللہ پاک معاف کرتا ہے جو کہ اللہ سے معافی مانگتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے، سب سے پہلے خود انہوں نے مانگا، ہمیں بھی یہ دعا سکھائی نا۔ حالانکہ ہم دیکھیں رسولوں سے زیادہ کون معصوم ہو سکتا ہے، کون پاک، کون بے گناہ ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں ہوتا نا، رسولوں سے زیادہ تو بے گناہ، رسولوں سے زیادہ معصوم، لیکن انہوں نے یہ دعا مانگی، اور پھر انہوں نے ہمیں بتایا کہ جو مانگے گا اللہ سے معافی، اللہ اس کو معاف کرے گا۔ دنیا میں تو اللہ کی جو شان رحمانی ہے وہ ہر انسان پر برستی ہے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے کافر، لیکن اللہ کی شان رحیمی جس سے اللہ کا درگزر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے، وہ صرف اور صرف مومن کے ساتھ ہے۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، جو مانگے گا اللہ اسے معاف کرے گا۔ بندہ اس حالت میں رہے، مائنڈ فلی، تقوی کے ساتھ رہے کہ وہ ہمیشہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا رہے اور نیکی کرتا رہے، اور پھر اس حالت میں بھی ہو کہ نیکی تو کر لے انسان، اور نیکی کر کے پھر ڈرتا بھی رہے کہ پتہ نہیں قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، اور گناہ کر کے بھی ڈرتا رہے کہ پتہ نہیں معاف ہوگا یا نہیں۔ تبھی تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں نا، ربنا قبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ یا اللہ جو ہماری عبادت ہے، جو ہماری نیکیاں ہیں، یا اللہ تو انہیں قبول فرما، بنا تقبل منا، تو ہم سے قبول فرما۔ ہم نیکی کر کے بالکل ایزی ہو کے نہیں بیٹھ جاتے کہ بس نہیں، بس جو میں نے کیا ہے وہ تو قبول ہونا ہی ہونا ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہمیں اس بات کا یقین نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ساتھ ہی ساتھ ہمیں ایک خوف کی کیفیت بھی ہونی چاہیے، ہمیں دونوں چیزوں کو فور گرانٹیڈ نہیں لینا۔ تو ایک مومن کس کنڈیشن میں ہوتا ہے؟ مومن امید اور خوف کے بیچ میں رہتا ہے ہمیشہ۔ رسولوں نے ہمیں سکھایا کہ تم مانگو اللہ سے، اور کسی بھی انسان کو ریئلائزیشن ہونا چاہیے کہ اس سے غلطی ہوئی ہے، اس سے خطا ہوئی ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ لیلۃ القدر سے بڑھ کر کوئی موقع تو شاید زندگی میں آئے ہی نہ، یا سال بھر میں بھی نہ آئے، کہ جب اللہ کی شان غفاری اس طرح ٹھاٹھے مارتے سمندر کی طرح ہوتی ہے۔ تو خوب اللہ سے لیلۃ القدر میں ہمیں استغفار کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے انشاءاللہ معافی مانگنی ہے، اور معافی کی بھی توفیق تو اللہ تعالیٰ ہی دینے والا ہے، تو اللہ سے ہمیں دعا مانگنی ہے۔ اور پھر کیا؟ تو تحب العفو فاعف عنی، یا اللہ تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، تو میرے گناہ معاف کر دے۔ تو اللہ معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، خود اپنی ذات کے لیے بھی، اور کس کے لیے؟ اور بندوں کے لیے بھی پسند کرتا ہے۔ تو جب ہم اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں اپنے گناہوں کے لیے، اپنی کوتاہیوں خطاؤں کے لیے، معافی کو ہم خود بھی اپنے لیے پسند کرتے ہیں، تو ہمیں بھی دوسروں کے لیے معافی کو پسند کرنا ہے۔ ایک مسلمان اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ خود اپنے لیے جو پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے۔ تو جہاں ہم اپنے لیے معافی کو پسند کر رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری غلطیوں سے درگزر کیا جائے، تو ہمیں بھی معاف کرنا سیکھنا ہے، لیٹ اٹ گو کرنا سیکھنا ہے۔
رہنے دیں، چھوڑ دیں، جانے دیں، دل پر نہ لگائیں زیادہ باتوں کو۔ اور یہ سوچنا، بعض اوقات کچھ لوگ سوچتے ہیں نا کہ میں بہت حساس ہوں اپنی ذات کے بارے میں، یہ کس طرح کا ٹریٹ ہوتا ہے؟ جو لوگ بہت زیادہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نوٹس کرتے ہیں، بہت زیادہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں حساس ہوتے ہیں اپنے بارے میں، تو یہ ٹریٹ کیا ہے؟ یہ ٹریٹ تکبر کی علامت ہے، اس میں سیلف امپورٹنس ہے نا، تبھی تو اتنی حساسیت ہے۔ اگر ہمیں حساس ہونا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ حساس ہوں، حساس ہونے کو ہم اچھا سمجھتے ہیں، تو پھر کیا کریں؟ ہم دوسروں کے بارے میں حساس ہوں۔ ہم جانتے ہیں کہ اس دور میں مسلمانوں کا کیا حال ہے نا، کتنے مسلمان ہیں جو ظلم و ستم کا شکار ہو رہے ہیں، گھر سے بے گھر ہو رہے ہیں، رمضان کے مہینے میں بھی انہیں عبادت کا سکون نہیں ہے، دو گھڑی بیٹھ کر وہ اللہ کا نام نہیں لے سکتے، اللہ کو پکار نہیں سکتے، ان کو جان تک کا خطرہ ہے، کہیں جان لٹ جائے گی، کہیں عزت مال آبرو کوئی چیز محفوظ نہیں ہے۔ تو ہم کب تک روتے رہیں گے اپنے جوتوں کے لیے، اپنے کپڑوں کے لیے اور اپنی فیلنگز کے لیے، اپنے ارمانوں کے لیے؟ کیا بس یہی ہماری زندگی ہے؟ بس اب اسی کے لیے روتے رہیں گے؟ ہم آگے بڑھ کر کسی اور کے لیے کیا سوچ نہیں سکتے؟ ہمیں سوچنا ہے، ہمیں دوسروں کے لیے حساس ہونا ہے، ان کے لیے دعائیں بھی مانگنا، اپنے بس پڑتے جو ہم سے ہو سکتا ہے وہ ہمیں کرنا ہے۔ اگر ہم اپنی ذات کے لیے حساس ہو کر بیٹھے رہیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا نقصان یہ ہوگا کہ پھر ہم کبھی کسی کو معاف نہیں کر پائیں گے۔ اور ہوتا کیا ہے کہ کسی نے کبھی ایک بار کوئی بات کہہ دی، کسی کا ایک دفعہ دیا ہوا دکھ، ایک دفعہ دیا ہوا تانا، ایک دفعہ دیا ہوا طنز، پتہ نہیں کس ڈائری میں ہم لکھ کر بیٹھ جاتے ہیں کہ وہ ایسا حفظ ہوتا ہے ہمیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اس حفظ میں اضافہ ہی ہوتا چلا جاتا ہے، کڑھائیوں پہ کڑھائیاں، مبالغے پہ مبالغے، ایگزیجریشن پہ ایگزیجریشن، کہ ایک بار کسی نے کہہ دیا وہ بار بار دہرائیں گے، بار بار ریپیٹ کریں گے، 100 دفعہ پہ غیبتیں کریں گے۔ ایک دفعہ کسی نے کچھ کہا تھا لیکن غیبت کتنی بار کی؟ 100 دفعہ، اور پھر اس میں بہتان بھی شامل کریں گے، پھر کیا ہوگا کہ چھوٹی سی بات ہوگی برائی کا پہاڑ بن جائے گی۔ اور ہوتا بھی اصل میں یہ ہے کہ ہمارا جو ذہن ہے جب یہ پرانی یادوں کو ریکال کرتا ہے تو یہ ایگزیکٹلی اس طرح ریکال نہیں کرتا جس طرح کہ وہ ہوئی تھی، بہت سارے پروسیسز ہوتے ہیں جس سے گزر کر ہمارے ذہن میں وہ یادیں دوبارہ سے تازہ ہوتی ہیں، تو اس میں بہت ساری ڈسٹورشن ہوتی ہے، بہت ساری ڈیلیشن بھی ہو جاتی ہے، بہت ساری ایگزیجریشن بھی ہوتی ہے۔ تو جب ہم اپنی ان تلخ یادوں کو ریکال کر رہے ہیں تو ہم بڑا محتاط رہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کہیں ہم سے کوئی بدگمانی تو نہیں ہو رہی، کہیں ہم کسی پر بہتان تو نہیں لگا دیں گے۔ ہمیں اتنا اس چیز کو ہلکا نہیں لینا۔ اللہ مجھ کو اور آپ کو معاف فرمائے اگر ہم نے کہیں ایسی حرکتیں کی ہیں، اللہ ہم سے درگزر فرمائے۔ اور اگر ہم معاشرے میں اس طرح کی چیزیں دیکھ رہے ہیں تو اللہ معاشرے کی اصلاح کرے، معاشرے کے لیے بھی دعا کریں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم خود ایجنٹ آف چینج بنیں۔ اگر ہم کسی کو کرتے ہوئے دیکھیں تو ہم پورے کانفیڈنس کے ساتھ ان کی اصلاح کرنے کے لیے، حکمت کے ساتھ، حق کے ساتھ ان کی اصلاح کرنے کے لیے آگے بڑھیں انشاءاللہ تعالی۔ ہاں ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کی جو طبیعتیں ہوتی ہیں وہ مختلف ہوتی ہیں، بعض لوگوں کی کھال بہت موٹی ہوتی ہے جیسے گینڈے جیسی، اور پھر ہوتا کیا ہے، جن کی کھال اتنی موٹی ہوتی ہے ان پہ کسی بات کا اثر ہی نہیں ہوتا، جو مرضی ان کو کہو وہ کہیں گے اٹ ڈزنٹ میٹر، آؤ بیٹھو چائے پیو، اس کے بعد غصہ کرتی رہنا۔ اور بعض لوگ بڑے حساس ہوتے ہیں، اتنی اتنی سی بات ان کو لگ جاتی ہے، تو اب کیا کریں؟ تو ہم خود پہ کام کر سکتے ہیں نا، اپنے آپ کو ہم انشاءاللہ بدل سکتے ہیں، اور بدلنے کا آغاز ہم آج سے بھی کر سکتے ہیں۔ اگر اب ہم نے کر دیا ہے الحمدللہ، اگر ہم نے نہیں کیا تو ہم آج سے بھی کر سکتے ہیں۔ اور یہ کیسے ہوگا؟ سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو بتائیں گے کہ یو آر نتھنگ، بس تم ایک مٹی کا پتلا ہو، تمہاری کوئی حیثیت نہیں، کوئی تم چاند سے اتری ہوئی نہیں ہو، یو آر ناٹ اے پیراگن آف ورچو، تم نے بھی 10 غلطیاں کری ہوں گی، 10 لوگوں کا دل دکھایا ہوگا۔ تو جب ہم خود کو کٹ ڈاؤن ٹو سائز کریں گے، اپنے آپ کو خود، ہم خود اپنے آپ کو آئینہ دکھائیں گے، تو کیا ہوگا؟ تو یہ حساسیت جو ہوگی نا یہ کم کم ہوتی چلی جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ بہت زیادہ حساس ہونا یہ بھی شخصیت کی بیماری ہے، اور یہ کوئی بہت بڑے اعلیٰ خاندان یا مغل خاندان ہونے کی علامت نہیں ہے۔ اور ہم اس بات کو نہ صرف اپنے لیے ذہن میں رکھیں بلکہ جب ہم اپنی بیٹیوں کی پرورش کر رہے ہیں تب بھی ہم بہت زیادہ اس بارے میں محتاط رہیں کہ کہیں ہم بچوں کو بہت نازک کلی تو نہیں بنا، کہ ہم کہیں ان کو کوئی پرنسسز تو نہیں بنا رہے، کوئی ایسا ان کو جو ہے وہ تربیت کرتے ہوئے کوئی ایسا ماحول تو نہیں دے رہے۔ ہمیں اس کے بارے میں بھی احتیاط کرنی ہے کہ ہماری بچیاں بھی جب بڑی ہوں تو وہ اتنی زیادہ حساس نہ ہوں، جیسے کہ آج کل عموماً معاملہ ہے بچیوں کے ساتھ،
تو انشاءاللہ ہمیں اس معاملے میں بھی احتیاط کرنی ہے. پھر حساس ہونا، جیسے ہم نے کہا کہ یہ بہت زیادہ ہائر مائٹی ہونے کی علامت نہیں ہے، یہ بہت بڑی شخصیتی کمزوری ہے. اللہ کو یہ پسند ہے کہ ہم اللہ سے معافی مانگیں، پھر اللہ کو یہ بھی پسند ہے کہ ہم ایک دوسرے کو معاف کریں. چھوٹی چھوٹی چیزوں میں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل میں نہ رکھیں، اپنا دل بھی ہلکا رکھیں، اور پھر اس سے کیا ہوگا، تعلقات بھی انشاءاللہ تعالیٰ اچھے ہوں گے. تو پھر ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں، فاعف عنی، یا اللہ تو بس مجھے معاف کر دے. اللہ تو مجھے بھی توفیق دے کہ میں لوگوں کو معاف کروں، اور لوگوں کو بھی تو توفیق دے یا اللہ کہ وہ مجھے معاف کر دیں. قیامت کے دن جب ہم حقوق العباد لے کر اللہ کے پاس اس حال میں پہنچیں گے کہ اللہ کے دربار میں کہ ہم نے سارے حقوق ادا کر دیے ہوں گے، الحمدللہ، اللہ مجھ کو اور آپ کو یہ توفیق عطا کرے، اللہ ہمیں اس حال میں وہاں پہنچائے. لیکن اگر کہیں کمی پیشی ہوئی تو اللہ تعالیٰ اس وقت تک معاف نہیں کریں گے جب تک کہ وہ انسان، وہ شخص معاف نہ کر دے جس کا یہ حق مارا گیا تھا، جس کے ساتھ زیادتی کی تھی ہم نے. تو دنیا میں ہمیں کیا کرنا ہے، دنیا میں ہمیں معافی مانگ لینی ہے اور دعا کرنی ہے کہ یا اللہ لوگ بھی مجھے معاف کر دیں. تو یہ بہت پیاری دعا ہے، ہمیں اس دعا کو سچے دل سے مانگنا ہے. اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اس قابل بنائے کہ ہم اپنا ظرف اعلیٰ کریں، ہم چھوٹی چھوٹی گھٹیا پیٹی پیٹی چیزوں کے اندر خود کو انوالو نہ رکھیں، اور لوگوں کی گفتگو کو ڈائسیکٹ نہ کریں. ایک یہ بھی معاملہ ہے بہت زیادہ کہ ایک سچویشن گزر جاتی ہے، ایک بات ہو جاتی ہے، گفتگو ہو جاتی ہے، پھر بعض دفعہ لوگ بیٹھ کر باقاعدہ سیشن لیتے ہیں، کرتے ہیں، اور ان باتوں کو بیٹھ کر ان پہ سوچتے ہیں کہ اس نے جو اس وقت یہ کہا تھا نا، وہ اس نیت سے کہا تھا، اس کے پیچھے یہ مقصد تھا. تو یہاں ہمیں اپنی نیت کا پتہ نہیں، تو ہم اوروں کی نیتوں کو کہاں سیکنڈ گیس کرتے پھریں گے. اسی سے تو پھر بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں نا. اور مومن جو ہوتا ہے، مومن بہت بھولا بھالا سا ہوتا ہے، سیدھا سادہ ہوتا ہے. سورہ نور میں آتا ہے مومنات غافلات، بھولی بھالی مومن عورتیں ہوتی ہیں، وہ کسی کھوج کرید میں نہیں پڑتی، کسی کو بھی سیکنڈ گیس نہیں کرتی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ تو ہماری شخصیات کو ایسا بنا دے، اور معاشرے کے اندر آپس میں یا اللہ تو محبت پیدا کر دے. جتنی زیادہ شکایتیں ہوں گی کم ہوں گی، جتنی توقعات کم ہوں گی، محبت اتنی ہی بڑھتی چلی جائے گی. اور سب سے زیادہ ضرورت اس وقت، اس حالت میں جو اس وقت ہمارا معاشرہ ہے، اس میں لوگوں کو آپس میں جوڑنے کی ضرورت ہے کہ ہم ایک دوسرے دلوں کو جوڑیں اور ایک دوسرے کے ساتھ برداشت کا رویہ رکھیں، ایک دوسرے کو پروموٹ کریں. ٹانگیں گھسیٹنے کا وقت نہیں ہے. اور اس کا آغاز ہمیں کہاں سے کرنا ہے، اپنی ذات سے کرنا ہے، اپنے گھروں کے اندر سے کرنا ہے کہ سب سے پہلے میں قریب آنے والی بنوں ہوں. دو طریقے ہوتے ہیں قریب آنے کے، یا تو ہم قریب چلے جائیں یا دوسروں کو اپنے قریب لے آئیں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے رشتوں سے آغاز کرنا ہے، اپنے گھروں سے آغاز کرنا ہے، اور رشتوں کے اندر قربت، محبت، رشتوں میں برداشت، صفو و درگزر، یہ شامل کرنے کی کوشش کرنی ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ جب یہ چیزیں ہوں گی تو رشتوں میں چاشنی آئے گی، محبت آئے گی. چلیے اب للیت القدر کو تصور میں لے کر آئیں کہ ہم راتوں کو جاگ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں. رمضان میں جو ہم نے عبادت کی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں قبول فرمائے، اور آنے والے دنوں میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. چلیے دعا کو میرے پیچھے دہرائیے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. چلیے اب امیجن کریں للیت القدر ہے اور آپ جاگ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہی ہیں اور دعا مانگ رہی ہیں، اور یہ بھی امیجن کریں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول کر لی، دعا قبول ہو گئی. کیا منظر ہوگا. یہ دعا قبول ہو گئی تو کیا ہوگا کہ ہمارا جو پچھلا سارا ریکارڈ ہے نا، جو اعمال نامہ ہمارا ہے اللہ کے پاس، وہ صاف ہو جائے گا، نیٹ اینڈ کلین. جیسے ہم وہ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں نا بعض اوقات، جو ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں کمپیوٹر کے اندر، جب اس میں کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، ڈیلیٹ کر دیتے ہیں نا، پوری ڈاکیومنٹس ڈیلیٹ ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بھی کر دیتے ہیں. اللہ کی شان ہے، اللہ کو کچھ دیر نہیں لگتی گناہ معاف کرنے میں. تو اللہ تعالیٰ ہمارے تمام کوتاہیاں کو یوں سیکنڈز میں ڈیلیٹ کر سکتے ہیں. سالوں کی جو غلطیاں ہیں، سالوں کے گناہ ہیں، وہ لمحوں میں معاف ہو سکتے ہیں. ہفتے اعمال کا معاملہ ایسا نہیں ہوتا. ہفتے اعمال جو ہے یہ بہت لمبا پروسیس ہوتا ہے. سالوں تک کوئی شخص نافرمانی کرتا رہتا ہے، پھر جب جا کر ایک پوائنٹ آف نو ریٹرن آتا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا فائنل جب فیصلہ آ جاتا ہے، پھر کہا حکم دیا جاتا ہے کہ اب اس کی تمام نیکیاں مٹا دی جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ہفتے اعمال سے بچائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اسے اپنی پناہ میں رکھے اور ہماری استغفار کو قبول فرمائے. ان شاء اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کی اس
عظیم نعمت کو، استغفار کو اویل کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ دعا مانگتے ہیں۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، آمین یا رب العالمین۔